بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں قائم اور دائم رکھے۔ آج کے سبق میں عزیز طلبہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو حروف تہجی کا تیسرا حرف۔ عزیز طلبہ، جو اردو حروف تہجی کا تیسرا حرف ہے وہ ہے پے۔ یہ جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پے کی علامت ہے اور یہ اردو حروف تہجی کا تیسرا حرف ہے۔ اس کی شکل بھی بے ہی کی طرح ہے، لیکن بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور پے کے نیچے ہم 3 نقطے جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو اس کا تلفظ جو ہے یا اس کی آواز جو ہے وہ واضح طور پر بے سے الگ ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد پے کے حوالے سے ہم اس کی شکل دیکھیں گے، اس کا نام دیکھیں گے اور پھر اس کی آواز جو ہے اس کو پہچانیں گے۔ پہلے نمبر پہ عزیز طلبہ یہ پے کی شکل ہے۔ اس شکل میں پے ہوتی ہے جیسے میں نے یہ علامت آپ کو بتائی ہے، ویسے سیم ہی جو ہے پے کی شکل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور پے کا جو نام ہے عزیز طلبہ وہ ہے پے یہ پے، تو اس کا نام ہے پے، اس کو ایسے لکھتے ہیں اور اس کی جو آواز ہے عزیز طلبہ وہ ہے پے زبر پا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم آگے بڑھیں گے تو پے کے حوالے سے یہ بات جانیں گے کہ پے اردو اور فارسی کا تیسرا اور ہندی زبان کا 21واں حرف ہے۔ یعنی کہ جو پے ہے یہ اردو میں اور فارسی میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے تختی کے اندر، اور ہندی زبان کا عزیز طلبہ یہ 21واں یعنی کہ 21 جس کو کہتے ہیں 21، تو یہ 21واں حرف ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ پے کا فارسی میں تلفظ پے زبر الف پا ہے، یعنی کہ فارسی زبان میں جو اس کا تلفظ ہے وہ پا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ پے جو ہے یہ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، جیسے کچھ حروف مذکر ہوتے ہیں کچھ حروف مؤنث ہوتے ہیں، تو پے جو ہے یہ عزیز طلبہ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ اس کے بعد پے کے حوالے سے جو بات سیکھیں گے عزیز طلبہ وہ ہے پے کے حساب ابجد میں 2 عدد مقرر ہیں، یعنی کہ جیسے حروف کی عددی قیمتیں ہوتی ہیں تو پے کی جو عددی قیمت ہے عزیز طلبہ وہ 2 ہے۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق اردو حروف تہجی کا تیسرا حرف پے، جس کے حوالے سے یا جس کے متعلق ہم نے چند اہم ضروری اور مفید باتیں جو ہیں وہ سیکھی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیے اور مجھے دیجئے اس خوبصورت شعر کے ساتھ اجازت۔ دائم آباد رہے گی دنیا، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ اللہ حافظ۔